عزیز طلبہ السلام علیکم، میں معین الدین آزاد آپ سے مخاطب ہوں اور ہم آج مصطفی کی غزل پڑھ رہے ہیں، سال دوم کی غزل نمبر 2۔ پہلے 3 اشعار ہو چکے ہیں، اس کے لیے آپ پچھلا لیکچر سنیے۔ اب ہم جو ہے چوتھا شعر اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ ابر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے یہ دیدائے گریاں لے کر۔ ابر بادل، دیویں گے دیں گے، دیویں گے دیں گے، نہال نہال کر دینا، جل تھل کر دینا، ہم جدھر جاویں گے، جاویں گے جائیں گے، دیدائے گریاں لے کر، روتی ہوئی آنکھ لے کر۔ ہم روتی ہوئی آنکھ سے زمانے بھر کو سیراب کر دیں گے۔ اس شعر میں مبالغہ آرائی ہے اور انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے، لیکن یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ مبالغہ آرائی کے ساتھ وہ سیرابی کی بات کر رہا ہے، وہ بات کر رہا ہے سیراب کرنے کی۔ یعنی معنوی حوالے سے تفہیم کی جائے تو اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاشرے کی جو خشک روح ہے اور جو بنجر زمین ہے وہ شاعری کی وجہ سے سیراب ہو سکتی ہے، کیونکہ جو شاعری ہے اس کے ذریعے ایک جہان تازہ آتا ہے، جہان تازہ، نئے افکار آتے ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے کہ ہم، یعنی میں، کہتا ہے مبالغہ آرائی میں اور تعلی بھی ہے کہ میں روتی ہوئی آنکھ سے جدھر بھی جاؤں گا زمانے بھر کو سیراب کر دوں گا۔ دیکھیے بادل سے خود کو تشبیہ بھی دی ہے۔ بادل جب برستا ہے تو وہ تخصیص نہیں کرتا کون اچھا ہے کون برا ہے، کون اعلیٰ مقام رکھتا ہے کون پست مقام رکھتا ہے، کس کا خاندان کیسا ہے۔ وہ برستا ہے اور وہ سیراب کر دیتا ہے، مسلسل سیراب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاعر بھی یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میں جدھر جاؤں گا، روتی ہوئی آنکھ لے کے میں جدھر جاؤں گا زمانے کو سیراب کر دوں گا اور زمانے کے اندر تر و تازگی لے کے آؤں گا، بالیدگی لے کے آؤں گا۔ جو معاشرے کی بنجر دھرتی ہے، جو بنجر زمین ہے، اس پہ میں برسوں گا اور وہاں پہ نئے پودے، نئے پھول، نئی چیزیں اگیں گی، کیونکہ دنیا بنجر ہے اور وہ ابر کے ٹکڑے کی مانند برسنا چاہتا ہے۔ اور اصل میں رجائیت ہے، امید پسندی یہاں پہ بھی ہے کہ میں جدھر جاؤں گا میں جو ہے نا وہ گل اور پھول کھلانے کا سامان پیدا کر دوں گا۔ ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا۔ دوسرا جو رونا ہے وہ کس لیے، وہ رونے میں فرق ہے، ایک جو اپنی کسی پریشانی میں روتا ہے، ایک وہ جو معاشرے کی پریشانی میں روتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، خدا سے دعا کرتا ہے۔ اب اس کی جو دعا ہے وہ معاشرے کے لیے ہے اور ایک مسکین کی جو دعا ہے وہ فوری طور پہ اوپر پہنچے گی، ٹھیک ہے۔ اشک جب امڑیں کسی بے کس کی آنکھوں میں ندیم، یوں لگا طوفان کی زد میں سمندر آ گیا۔ لیکن شاعر کا مطمع نظر یہ ہے کہ میں جدھر بھی جاؤں گا روتی ہوئی آنکھ لے کر عالم کو نہال کر دوں گا، وہاں پہ نئے پھول اور گھاس اگے گی جو تر و تازہ ہو جائے گی، یعنی جو بنجر دھرتی ہے وہ سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا، خبر آمد ایام بہاراں لے کر۔ سوئے اسیران قفس، سوئے طرف، اسیران قفس پنجرے کے قیدی، جیل کے قیدی، خبر آمد ایام بہاراں لے کر، ایام بہاراں بہار کے دنوں کی خبر، بہار کے آمد کی خبر۔ شاعر کہتا ہے کہ رجائیت ضروری ہے، رجائیت کی بات کرتا ہے، امید پسندی، یاسیت سے نکلنے کی بات کرتا ہے۔ جو قفس میں قیدی ہیں، جو پنجرے میں قیدی ہیں، جو حوالات میں قیدی ہیں، ان کے لیے وقت ایک سا رہتا ہے، ایک سے در و دیوار کو دیکھتے ہیں، ایک سے صبح و شام وہ دیکھتے ہیں، نہ دھوپ کا پتہ نہ سورج کا پتہ۔ انہیں جو موسموں کی تبدیلی کا پتہ چلتا ہے وہ ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے چلتا ہے، اور ٹھنڈی ہوا پہنچی ہے، ٹھنڈی ہوا قیدیوں کی طرف بہار کا پیغام لے کر گئی ہے، تو وہ ذرا خوش ہوئے ہیں کہ اب جو بہار ہے وہ آ رہی ہے، موسم بدل رہا ہے۔ اب بظاہر تو موسم بدل رہا ہے، لیکن در پردہ ان کے اندر یہ تمنا جاگ رہی ہے کہ وہ جلد انہیں بھی نجات مل جائے گی۔
یہ جو وقت ہے جسے اللہ بدلتا رہتا ہے مختلف لوگوں پر، اب ان کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اہل قفس کی صبح چمن میں کھلے گی آنکھ، باد صبا سے وعدہ و پیماں ہوئے تو ہیں۔ ہوا چلتی ہے، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ کبھی ہم پہ بھی خوشیوں کا سامان آ جائے گا، ہم پہ بھی خوشیوں کا معاملہ آن پہنچے گا۔ فیض صاحب نے بڑی خوبصورت طریقے سے وضاحت کی تھی اس کی، جب وہ راولپنڈی طیارہ سازش کیس کے سلسلے میں قید ہوئے تھے۔ ہم اہل قفس تنہا بھی نہیں، ہر روز نسیم صبح وطن یادوں سے معطر آتی ہے، اشکوں سے منور جاتی ہے۔ یاسیت سے نکلنے کی بات، رجائیت کی بات، امید پسندی کی بات کہ وہ وقت دور نہیں جب ہم بھی چمن میں ہوں گے، اور جو اب جو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں اور قفس میں آتے ہیں، تب ہم کھلی فضا میں سانس لیں گے اور آزادی ہمارا مقدر ٹھہرے گی۔ مقطع جی، مصفی گوشہ عزلت کو سمجھ تخت شہی، کیا کرے گا تو ابس ملک سلیماں لے کر۔ گوشہ عزلت، تنہائی، خلوت کا لمحہ، تخت شہی، بادشاہوں کے تخت سے بھی بڑی بات، کیا کرے گا تو ابس بلا وجہ ملک سلیماں لے کر۔ ملک سلیماں، حضرت سلیماں علیہ السلام، جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بادشاہ بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، اور جنوں پہ بھی حاکمیت تھی، کئی مخلوقات پہ ان کی حاکمیت تھی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ مصفی اس خلوت کو غنیمت جان ملک سلیماں لے کر تو نے کیا کرنا ہے، ملک سلیماں لے کر تو نے کیا کرنا ہے۔ تنہائی سب کچھ ہے، ذمہ داری آئے گی، مصروفیت آئے گی تو معاملات کچھ اور ہو جائیں گے، ذمہ داری آئے گی تو معاملات کچھ اور ہو جائیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ تو اس کو غنیمت سمجھ، ورنہ تو نے ملک سلیماں لے کے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ملک سلیماں لے کے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو مصروف کر کے کیا کرنا ہے۔ آخر میں سب کچھ ختم ہو جانا ہے، ہر چیز نے تباہی کی طرف جانا ہے، ہر چیز نے مٹنا ہے، بے ثباتی ہے۔ غالب نے کہا تھا، ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ تلمیح کا استعمال ہوا ہے، مقطع ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے، دوسرا حضرت سلیماں کا ذکر آیا ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ میرے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز تباہ ہونی ہے۔ تو یہ نمائش لے کے میں نے کیا کرنا ہے، مجھے جو خلوت کا لمحہ ہے وہ بادشاہی سے بڑھ کر ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ یہ جی غزل مکمل ہوئی، کوئی سوال پوچھیے جی اگر ہو ذہن میں تو۔ سر آپ نے شعر نمبر 4 میں کہا کہ وضاحت کیجیے، کسی کی نم آنکھ، روتی ہوئی آنکھ کسی گلشن پہ باہر کس طرح لا سکتی ہے؟ کسی کی روتی ہوئی آنکھ لا سکتی ہے، کس طرح سے لے کے آ سکتی ہے؟ جب آپ روتے ہیں اور خدا کے حضور گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، روتے ہوئے دعا کرتے ہیں، تو وہ خیر کا باعث بنتی ہے، اور جو چیز خیر کا باعث بنے وہ خوشحالی لے کے آتی ہے۔ جو روتی ہوئی آنکھ ہے وہ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا بھی مانگ رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو خوشحالی ہے اس کے ذریعے آ جائے گی، اور جو زمین کا بنجر ہونا ہے وہ مٹ جائے گا، وہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ جی، تو یہ آج کا لیکچر، آپ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور کوئی سوال ہو تو اسے آپ میسج کیجئے، ہم کوشش کریں گے کہ میسج میں اس کا جواب دے دیں، اور اگر زیادہ وضاحت طلب بات ہوئی تو اس میں ہم انشاءاللہ اس پہ لیکچر پورا بھی جو ہے وہ مینیج کر لیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔